الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. یہ سورت المجادلہ ہے، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 14۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پچھلے ہفتے آپ کو عرض کیا تھا کہ مدنی صورتوں کا ایک بہت بڑا مضمون منافقین کا تذکرہ ہے۔ تو اس صورت میں پہلے وہ ایک خاص واقعہ، اس کی بنیاد پر زہار کے احکام بیان کیے گئے، اور اس کے بعد پھر منافقین کی خرابیاں، ان کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ڈسکس فرمایا۔ منافقین کی خرابیاں بیان کرنے کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اہل نفاق اور منافقین ان کو تنبیہ ہو جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہماری خرابیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہم ان کو جیسے چاہیں بے وقوف بنا لیں اور ان کے ساتھ دھوکہ کر لیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ اللہ اپنے نبی کی پوری رہنمائی کرتا ہے، تمہاری سازشوں شرارتوں کی ان کو اچھی طرح واقفیت ہے، اور پھر ان کی اصلاح بھی مقصود ہوتی ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ ان احکامات کو سن کے، اللہ رب العزت کے فیصلے سن کے، اللہ رب العزت کی آیات اور اپنی حرکتوں کا تذکرہ سن کے اللہ کسی کو اصلاح کی توفیق دے دے اور وہ اخلاص پیدا کر لے اپنے عمل میں اور اپنے قول میں اور اپنے عقیدے میں، اور اس کی جو خرابیاں ہیں وہ ان کو دور کر کے سیدھا ہو کے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جائے۔ پھر ایک مقصد اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو اللہ رب العزت خبردار کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم کہیں بھول میں مارے جاؤ، یہ تمہیں واقعتاً دھوکہ دے لیں، تو ان کی فنا حرکتوں سے تم نے بچنا ہے، ان کی حرکتوں سے بچنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو اپنے بندے ہیں، مسلمان ہیں، تو جیسے یہ کرتے ہیں ان کو دیکھا دیکھی تم بھی ان کے پراپیگنڈے کا کیا ہو جاؤ، شکار ہو کے انہی کی طرح کرنا شروع کر دو، تو تم نے ایسے نہیں کرنا۔ تو پچھلی آیتوں میں مجلس کے آداب کے حوالے سے منافقین کا کچھ تذکرہ کیا گیا، یہ اگلی آیتوں میں کچھ مزید تذکرہ کافروں کے ساتھ ساتھ منافقوں کا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنا لیا کہ جن پر اللہ ناراض ہوا۔
اللہ رب العزت کی ناراضگی والے لوگ، ہر کافر اللہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ مجوسی ہو، وہ ہندو ہو، وہ بدھ مت ہو، جو بھی اللہ کے نبی کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کا اس پہ کیا ہوتا ہے؟ غضب، غصہ اور ناراضگی ہوتی ہے. لیکن یہ ایک اصطلاح بھی ہے. جیسے سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے ارشاد میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہے. ہر گمراہ پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے، ہر غضب والا کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ سورۃ فاتحہ کے آخر میں یہ دونوں بطور اصطلاح استعمال ہوئے. محدثین اور مفسرین نے بیان کیا کہ مغضوب علیہم، جن پہ اللہ کا غضب ہوا، ان سے مراد یہودی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یہودیوں نے چونکہ سازشیں بے انتہا کی، کوئی موقع رسول اللہ کو اذیت پہنچانے کا اور تکلیف دینے کا اور اہل اسلام کی دشمنی کا انہوں نے جانے نہیں دیا، تو اس لیے خاص طور پر یہودیوں پر اللہ رب العزت کا کیا ہوا؟ غضب نازل ہوا. سارے کافروں پر ہوتا ہے لیکن یہودیوں پر خاص غضب نازل ہوا. تو غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ ایک اصطلاح بھی ہے. اور اس اصطلاح سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہودی. اور الضالین، سارے کافر ہی گمراہ ہوتے ہیں، لیکن الضالین ایک اصطلاح بھی ہے. اور اس اصطلاح سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ عیسائی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم کو دوست بنا لیا جن پہ اللہ کا کیا ہوا؟ غضب ہوا، اللہ کا غصہ ہوا. یعنی یہودیوں کے ساتھ ان کی یاری ہے، ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے، ان کا بینا اٹھنا، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کی رازداریاں، ان کی گپ شپ اور ان کی جناب بڑی گوڑی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور ان پہ اللہ کا کیا ہوا ہے؟ غضب. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک اور بات بیان کر دی، ان کے نفاق کا تذکرہ فرمایا. اس آیت میں منافقین کی 3 نشانیاں بیان کی گئی. کتنی نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ 3. پہلی نشانی فرمایا تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ منافقین کی دوستی سارے کافروں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جن کے ساتھ ہوتی وہ کون لوگ ہوتے؟ یہودیوں کے ساتھ ان کی بڑی گہری دوستی ہوتی. آگے فرمایا ما ہم منکم، نہیں ہے وہ تم میں سے، ولا منہم، اور نہ ہے وہ ان میں سے. جو ہوتا ہے نا منافق، وہ کہتے 2 کشتیوں کا سوار کیا ہوتا ہے؟ ڈوبتا ہے. نہ وہ اس کشتی میں ہوتا ہے نہ وہ اس کشتی میں ہوتا ہے، وہ سمندر میں ہی جاتا ہے. تو کسی کشتی میں یہی حال ہوتا ہے منافق کا. ما ہم منکم، نہیں ہے وہ تم میں سے. بظاہر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے کہ ہم مسلمان ہیں، تمہیں بھی کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہ دلی طور پہ انہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا. ولا منہم، اور نہ ہے وہ ان میں سے. اگر یہ نہ کہ تم میں سے نہیں ہے تو پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان میں سے ہوں گے. ان میں سے بھی نہیں ہے. ان میں سے بھی کیسے نہیں ہے؟ کہ وہ ان کو اپنا مانتے نہیں ہیں. کہ بھئی جو مخبر ہو، جو خبریں دینے والا ہو، آج کل کشمیر میں ہمارے بھائی جہاد کرتے ہیں، وہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن انڈیا کی فوج کو کیا دیتے ہیں؟ مسلمانوں کی خبریں دیتے ہیں، مخبر ہیں. تو کیا خیال ہے وہ جو انڈیا کی آرمی اور فوج ہے وہ ان کو اپنا سمجھتی ہے؟ وہ بھی ان کو دشمن سمجھتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھی ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ دشمن سمجھتے. تو نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام. فرمایا ما ہم منکم، نہیں ہے وہ تم میں سے، ولا منہم، اور نہ ان، وہ ان کو اپنا نہیں سمجھتے، تم میں یہ شامل نہیں ہونا چاہتے. کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود دلی طور پہ تم میں داخل ہوتے نہیں ہیں، تم میں یہ داخل نہیں ہوتے. ان کے ساتھ وفاداریاں رکھتے ہیں، وہ ان کی وفاداریوں کو قبول مفاد نکالتے ہیں، وہ بھی ان سے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ ہمارے نہیں. گویا منافق جو ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتا.
حتیٰ کہ جن کے ساتھ اس کا اتحاد ہوتا ہے، جن کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے، جن کے ساتھ وہ بڑی گہری اور جناب اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، وہ بھی اس کو کبھی اپنا دوست سمجھتے نہیں ہے، وہ بھی سمجھتے کہ یہ 2 نمبر بندہ ہے اور منافق ہے، یہ ہمارے ساتھ دوستی نبھانے والا وفادار نہیں۔ وفادار بندہ جو ہے وہ جہاں بھی اس کی کیا ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، وہ یا کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی وفادار نہیں۔ تو پہلی منافقین کی خرابی جو اس آیت میں نازل ہوئی بیان فرمائی، فرمایا تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، جنہوں نے ان کو دوست بنا لیا جن پہ اللہ کا غضب ہوا۔ ما ہم منکم، نہیں ہے یہ منافق تم میں سے، ولا منہم، اور نہ ہے یہ ان میں، یہودیوں میں سے۔ خود ان سے پوچھو بھئی تم یہودی ہو تو کیا کہیں گے؟ نہیں جی نہیں، ہم یہودی نہیں۔ یہودیوں سے پوچھ لو یہ تمہارے لوگ ہیں، وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، یہ ہمارے لوگ بھی نہیں۔ نہ وہ ان کو اپنا مانتے ہیں، نہ یہ ان کو اپنا مانتے ہیں، نہ وہ یہ ان میں سے اور نہ تم میں سے، نہ ادھر کے نہ ادھر۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور تیسری جو خرابی ہے منافقین کی وہ یہ ہے، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹ پر۔ کیا کرتے ہیں؟ جب ان کی 2 نمبری پکڑی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم ایسے نہیں، اللہ کی قسم ہم نے ایسے نہیں کیا ہے، اللہ کی قسم ہم تو ملے نہیں ان یہودیوں سے، اللہ کی قسم اس سازش میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کی قسم ہمارا کوئی طریقہ اور تعلق نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، قسمیں اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، عَلَى الْكَذِبِ، کس پر؟ جھوٹ پر، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو پہلی خرابی یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں، دوسری خرابی اور دوسری ان کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ نہ تم میں سے ہوتے ہیں نہ ان کے، کسی کے بھی سکے نہیں ہے۔ اور تیسری خرابی کہ یحلفون علی الکذب، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، وہم یعلمون، اس حال میں کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قسم جھوٹی ہے۔ یہ نہیں کہ بھول کے ساتھ کوئی بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے، اس کو پتہ نہیں تھا یا اس کو علم نہیں تھا یا اس نے سچ سمجھا، لگتے نہیں، جان بوجھ کے جھوٹی قسمیں اٹھا جاتے ہیں ایسے بدبخت۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون۔ اعد اللہ لہم، تیار کیا ہے ان کے لیے اللہ نے، عذابا، عذاب، شدیدہ، بہت سخت، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں منافق جہنم کی سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو کافروں کے بارے میں تو یہ نہیں فرمایا نا، سارے کافروں کے بارے میں تو نہیں ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان منافقوں کے لیے اللہ نے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم، بے شک یہ منافق، ساء، بہت برا ہے، ما کانوا یعملون، جو کرتے رہے، جو انہوں کی کرتوتیں ہیں اور جو ان کے عمل ہیں، جو ان کا کردار ہے، وہ بہت برا، بھیانک کردار ہے ان کا، کرتوتیں بہت بڑی ہیں، عمل ان کے بڑے غلط ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا ہے؟ سخت عذاب تیار کیا۔ اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے، انہوں نے پکڑ لیا ہے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنہ، ڈھال۔ جہاں بھی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ پھنس گئے ہیں، وہاں کس کو ڈھال آگے کیا کرتے ہیں؟ اپنی قسمیں آگے کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے ہماری کیا چھوٹ جاتی ہے؟ جان چھوٹ جاتی ہے۔ اہل ایمان اللہ کی قسم پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ چپ کر جاتے ہیں، خاموش ہو۔ تو جہاں جہاں قابو آتے ہیں یہ اپنی قسموں کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی ڈھال کے طور پہ استعمال کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے کاریگر ہو گئے۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنہ، ڈھال، فصدوا، تو انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اس جھوٹی قسموں کے ساتھ
اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے خود بھی نہیں جاتے، اور جو مسلمان جہاد کرتے ہیں ان کو بھی کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں. کبھی کہتے ہیں لا تنفروا فی الحرب، گرمی بڑی ہے نہ جایا جائے. کبھی کہتے ہیں وہاں تو بندے مر رہے ہیں نہ جانا. کبھی کہتے ہیں بڑا نقصان ہونا ہے نہ جانا. کبھی کہتے ہیں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، تم اپنے بچوں کو کیوں جاتی. اس طرح کی باتیں کر کے اچھا خود بھی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے، اور جو نکلنے والے ہیں ان کو بھی کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں. اور اپنا بچاؤ کس کے ساتھ کرتے ہیں، جھوٹی قسموں کے ساتھ اپنا بچاؤ کرتے ہیں. فَلَهُمْ، تو ان کے لیے ہے عذاب مہین، رسوا کن عذاب. دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ہے. بھئی اس سے بڑا کسی کو عذاب کیا ہوگا کہ جس کا دلی دوستی کوئی نہ ہو دنیا میں، ہے عذاب کے نہیں. کتنی بڑی سزا ہے کہ دنیا میں وہ تنہا ہو جائے، نہ مسلمانوں میں کوئی اس کو منہ لگائے اور نہ کافروں میں کوئی. کافر بھی اپنے مطلب کے لیے اس سے ملتی ہو، مسلمان بھی کیا کرتے ہو کہ چلے یار مجبوری ہے اس لیے، ورنہ مسلمان بھی منہ نہیں لگاتے. تو کافر بھی مسلمان بھی سارے ہی وہ ان کو کیا سمجھتے، دو نمبر ہے، بے وفا ہے، دغا باز ہے، دھوکہ دینے والا ہے، جھوٹا ہے. جس بندے کے بارے میں ہر گروہ ان کے میں یہ مشہور ہے، بس اس کو کھلاتے پلاتے رہو یار، یہ کھانے پینے کا بندہ ہے، یہ اپنے مفاد کا بندہ ہے، یہ دو نمبری آدمی ہے. تو اس سے کیا خیال ہے، یہ ہے عذاب کے نہیں ہے. یہ دنیا میں بہت بڑا عذاب ہے. آخرت میں کیا عذاب ہوگا، آخرت میں عذاب ہوگا. اللہ کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھوں میں ہوں گے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. یہ ساری دو نمبری کرتے کیوں ہیں دنیا کے لیے؟ اس لیے کرتے ہیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے مخبروں کا تذکرہ کیا. وہ کیوں مخبری کرتے ہیں مسلمانوں کی؟ پیسہ لینے کے لیے، مال کے لیے، ایک مقصد. دوسرا مقصد اپنی جان، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے. ہماری جان کیا ہو جائے گی، مسلمانوں کی طرف سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. کافروں کی طرف سے بھی محفوظ ہو جائیں گے کہ وہ سمجھیں گے ہمارے کیا ہیں، وفادار ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں لن تغنیہ، نہیں کام آئے گا، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے، انہم ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد. مال کے لیے دو نمبری کرتے ہیں، مال تو کام نہیں آئے گا. اچھا اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے کرتے ہیں. ہم اپنی اولاد کا کیا بناتے ہیں، مستقبل بنا رہے ہیں. کوٹھی بنا لی میں نے، اس کو کار لے لی، اس کو بنگلہ بنا دیا. اپنی اولاد کو کیا بنا دیا، یہ دو نمبری کر کر کے کیا میں نے کاروبار بنا دیا. اللہ کہتے ہیں یہ اولادیں بھی قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں جب اللہ تم کو سزا دینے پہ آئے گا تو یہ اولادیں اور مال تمہارے کام نہیں. لن تغنیہ، ہرگز کام نہیں آئیں گے، عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی. اللہ جب ان کو سزا دینے پہ آئے گا، دنیا میں تو ان کی یہ قسمیں آگے کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. مسلمانوں کو بھی اللہ نے کہا ان کو کچھ کہنا نہیں ہے، چلو تم بھی برداشت کرو. کافر ان کو ویسے کچھ نہیں کہتے. تو قیامت کے دن یہ دھوکہ دہی نہیں چلے گی، وہاں یہ اولاد کام نہیں آئے گی. وہاں تم خزانے پیش کرو گے فدیے کے طور پہ تو وہ خزانے بھی کام نہیں آئے گی. اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون. جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ، قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، تو عمومی قاعدہ تو یہ وہاں پہ سارا کچھ بندہ کیا بتائے گا، سچ بتائے گا. کیوں سچ بتائے گا، پتہ ہے یہاں پہ سارا کچھ کیا ہے، عدالتی ثبوت میرے خلاف جا رہے ہیں، اللہ کے پاس میرے خلاف گواہیاں موجود ہیں، میری کتاب موجود ہے، میری ویڈیوز موجود ہیں. اللہ کے پاس کوئی چیز فیک نہیں ہے. اللہ رب العزت ہر کسی سے کیا ہے،
वाकिफ है, अल्लाह के मेरे हाथ गवाही देंगे, मेरे पाँव, तो वहां झूठ बोलने की किसी को मजाल नहीं। अल्लाह कहते हैं ऐसे बदबख्त है और इनको इतनी पक्की आदत पड़ी हुई कि वहां भी झूठी कस्में उठाएंगे, वहां भी क्या करेंगे, हालांकि पता है कि अल्लाह के पास गवाहियां पक्की पक्की हैं, और वो कहेंगे नहीं अल्लाह सब गलत है, ऐसे सच है, और फिर अपनी सच्चाई में क्या करेंगे, आदत पड़ी हुई है दुनिया की, उस आदत के मुताबिक क्या करेंगे, झूठी अल्लाह दी कसमें या अल्लाह इंजनी हो यार तेरे को लेखा लगता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं यहलिफूना, कसमें उठाएंगे अल्लाह के दरबार में, किस बात की, अल्लाहु अकबर, यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन, जिस दिन अल्लाह इनको उठाएगा, फयहलिफूना लहू, तो वो कसमें उठाएंगे उस अल्लाह के लिए, कमा यहलिफूना लकुम, जैसे कसमें उठाते हैं। उनको बताया कि मुसलमानों को कसमें उठा उठा के हम क्या कर लेते थे, मुतमईन, और हमारे पास ये कसम ऐसा हथियार है झूठी कसम वाला कि इसके साथ हम ना कुछ हमारे पास है बुनियाद। तो अल्लाह के सामने भी बस इसी आदत के मुताबिक वो क्या करेंगे, कसमें उठाएंगे। वयहसबून, और वो ख्याल करेंगे, अन्नहुम अला शै, कि वो किसी चीज पर है, किसी चीज पर उनकी कोई ना कोई बुनियाद है। झूठ कहते इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि क्या क्या मालूम हो, सच। अच्छा, किसी और को मालूम होना हो, जो बंदा खुद बोल रहा था, वो अगर इतना बोले कि दुनिया हैरान हो जाए, तो वो खुद भी समझता है यार क्या दिन रात झूठ बोलना, तो मैं ठीक ही कह रहा, समझते ना। तो ये जो उसकी अपना ज़हन हो जाता है ना कि इतना झूठ बोल बोल के, झूठी कसमें उठा उठा के, वो खुद समझना शुरू करते हैं मैंने इतनी कसमें उठाई, लगता है कोई वाकई जी है। अल्लाह कहते हैं वो ये अल्लाह के सामने भी कसमें उठाएंगे, और फिर कसमें उठाने के बाद वो समझेंगे अन्नहुम अला शै, कि उनकी कोई ना कोई बुनियाद है। अल्लाह कहते बकवास करते हैं, अला खबरदार हो जाओ, इन्नहुम, यही लोग, हुमुल काज़िबून, क्या है, इतने बदबख्त झूठे कि रब्बुल इज्जत को भी माफ नहीं करते। पता है कि वो दिलों के भेद जानने वाला है, दिलों की बातें जानने वाला है, उसके पास सबूत बेहिसाब है, वो हमारे हाथों को बुलवा सकता है, पैरों को बुलवा सकता है, फरिश्तों की फाइलें उसके पास मौजूद है, सारा कुछ उसके पास है, फिर भी शर्म नहीं करते। इतना जुनाब, वो कहते ना पंजाबी में थिंदा शर्मिंदा, इतने झूठ बोलने पे पक्के हो गए कि अल्लाह के सामने भी झूठ बोलते। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ, जिस दिन अल्लाह इन सबको इकट्ठा करेगा, उठाएगा, फयहलिफूना लहू, तो वो अल्लाह के लिए कसमें उठाएंगे, कमा यहलिफूना लकुम, जैसे तुम्हारे लिए क्या करते हैं, कसमें उठाते हैं। वयहसबूना, उनके दिल में ख्याल होगा, समझेंगे, अन्नहुम अला शै, के वो किसी चीज पर, किसी बुनियाद पर खड़े हैं, किसी बेस पर खड़े हैं। अला खबरदार हो जाओ, इन्नहुम, यही लोग, हुमुल काज़िबून, क्या हैं, बड़े झूठे हैं। अच्छा, ये इनकी जो हरकतें हैं, झूठ की कसरत, काफिरों से दोस्ती, धोखाधड़ी और दो नंबरी, इन हरकतों की वजह से इस्तहवज़ा अलैहिम शैतान, इन पे शैतान क्या हो गया है, गालिब हो गया, इन पे शैतान क्या हो गया है, गालिब। इस्तहवज़ा, गालिब आ गया है, कंट्रोल हासिल कर लिया है, अलैहिम, इन पर, अश-शैतानु, किसने, शैतान ने। अब ये शैतान के मोहरे बन गए हैं, क्या बन गए हैं, शैतान के, जैसे चाहता है, जहां चाहता है, वो इनको क्या करता है, इस्तेमाल करता है, पूरा 100% कंट्रोल। गुनाहों के साथ शैतान बंदे पे क्या हो जाता है, कंट्रोल हासिल कर लेता है, उसकी भी होता है ना, खुद होता है। तो शैतान कुछ गुनाहों की वजह से बंदे पे क्या कर लेता है, अपना कंट्रोल मजबूत कर लेता है। तकवे की वजह से शैतान का कंट्रोल आहिस्ता 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 क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है, कम हो जाता है, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान मेरे साथ भी होता है, लेकिन वो शैतान मेरा अल्लाह ने मेरे क्या कर दिया है, ताबे कर दिया। रसूलुल्लाह में मेरा शैतान अल्लाह ने मेरे क्या कर दिया है, हाँ, उस नेकी के मेराज पे, तकवे की मेराज पे, इखलास की मेराज पे अल्लाह पहुंच जाए, तो शैतान पे उसको क्या हो जाता है, कंट्रोल। वो हजरत उमर के बारे में भी हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर तो जिस रास्ते से गुजरता है, शैतान वो रास्ता क्या कर देता है, छोड़ देता है। क्यों, पता है बंदा डरता है,
ایمان اس کا ڈاڈا ہے، اس کا یقین مضبوط ہے، اس کا تقوی عمل کیا ہے؟ پختہ اور مضبوط ہے، میری دار یہاں پہ گلنے والی نہیں ہے۔ اور جو منافق ہے، منافق پہ آہستہ 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان اپنا تسلط، اپنا کنٹرول مکمل کر لیتا ہے، اور پھر اس کی کٹ پتلی بن جاتا ہے، اس کا مہرہ بن جاتا ہے، اس کا شیطان کا منافق پہ کیا ہو جاتا ہے؟ پورا غلبہ ہو جاتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا، فانساہم ذکر اللہ، تو اس نے ان کو اللہ کی یاد سے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ اللہ کی یاد سے غافل ایک یہ ہونا ہے کہ بندہ جو اللہ کا ذکر نہ کرے، صبح و شام کے اذکار نہ کرے، نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، یہ بھی اللہ کی یاد سے غفلت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اللہ کی یاد سے اصل غفلت کیا ہے؟ بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے، ہے نا غفلت۔ اچھا جھوٹ بولے، یہ بھی کیا اللہ کی یاد سے؟ اگر کسی کو خیال ہو کہ اللہ سن رہا ہے، جھوٹی قسم اٹھائے گا وہ؟ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں یار تو میرے پیسے نہیں دے رہا، تو وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دندہ، جا کر لے جو کرنی ہوتا ہے، چل ٹھیک ہے پھر قیامت والے دن ہی لاں گا، کہتا ہے چل ٹھیک ہے اور بھی کوئی ہے تھی دے دے، قیامت والے دن کٹھے لے لے۔ ہوتے نا کچھ ایسے لوگ دنیا میں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کہتے کوئی اور بھی ہے تو دے دے، قیامت والے دن صاف کر لیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اتنا ڈھیٹ ہو گیا ہے، اتنا ڈھیٹ ہو گیا کہ انساہم ذکر اللہ، اس کو اللہ کی یاد ہی بھول ہی گئی ہے۔ اللہ یاد دلانے پر بھی اس کو یاد نہیں آتا، اللہ کا تذکرہ ہونے پر بھی اس کے دل میں اس کا کوئی خوف، ڈر اور کوئی احساس، کوئی اس کے رونگٹے کھڑے ہونے والی کیفیت پیدا نہیں۔ اللہ کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب آ گیا، فانساہم ذکر اللہ، تو اس نے ان کو بھلا دی اللہ کی یاد۔ زنا کرتا ہے اللہ یاد ہی نہیں، اگر اللہ یاد ہو تو بندہ اس حد تک پہنچ جائے۔ اگر اللہ یاد ہو تو بندہ جھوٹی قسم تک، اور پھر عدالت میں کھڑے ہو کے جھوٹی قسم اللہ بندہ یہاں پہ پہنچ جائے۔ اگر اللہ یاد ہو تو فراڈ اور دھوکے کی اس پیک پہ جہاں تک یہ منافق پہنچ ہوتے بندہ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ بھول گیا ہے، اس نے بلایا، شیطان نے ان پہ پہلے کنٹرول حاصل کیا ہے، غلبہ حاصل کیا ہے، پورا کنٹرول اور غلبہ حاصل کر کے شیطان نے ان کے دلوں سے اللہ کی یاد کیا کر دی ہے؟ نکال دی اور ان کو غافل کر دیا۔ استحوذ غالب آ گیا علیہم الشیطان، ان پر شیطان، فانساہم تو اس نے ان کو بھلا دی ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ اولئک، اب یہ اس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اولئک یہ لوگ حزب الشیطان، شیطان کا کیا بن چکے ہیں؟ گروہ بن چکے ہیں، شیطان کی فوج بن چکے ہیں، شیطان کا لشکر اور گروہ بن چکے ہیں۔ اور جب شیطان کا کوئی گروہ بن جائے تو اس کا مطلب اللہ کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت کے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا پھر آگے اس کا رزلٹ کیا ہے؟ الا خبردار ہو جاؤ، ان حزب الشیطان، بے شک شیطان کا گروہ، ہم الخاسرون، یہی ہیں خسارہ پانے والے، گھاٹا اٹھانے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا ہے، فانساہم ذکر اللہ، تو اس نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے، الا خبردار ہو جاؤ، ان حزب الشیطان، بے شک شیطان کا گروہ، ہم الخاسرون، یہی ہیں خسارہ پانے والے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آتے ہیں۔ کس کے مقابلے میں آتے ہیں؟ حادہ یحادو کا ترجمہ غالباً پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ حد ہوتی ہے کنارہ، یہ ٹیبل ہے نا، اس کا ایک ہاتھ یہ ہے، ایک ہاتھ یہ ہے، تو ایک بندہ ادھر ایک بندہ ادھر، دونوں آپس میں کیا ہے؟ گویا کہ دشمنی، آپس میں مقابلے میں، دونوں ایک پیج پر نہیں ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہے، ایک دوسرے کی دشمنی پر۔ تو حادہ یحادو، حدود پر، اللہ ایک حد پہ اللہ کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں دوسری حد میں کھڑے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے۔ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک، یہی لوگ، فی الاذلین، اذل جو ہے افعال التفضیل کا صیغہ ہے، ذلیل ہوتا ہے،
ایک ہوتا ہے اس کی جو ہے اس کی جو سپر ڈگری ہے وہ کیا ہے؟ ازل، ذلیل، ذلیل تر اور ذلیل ترین. ازل کا معنی ہوتا ہے ذلیل ترین. اولئک یہی لوگ فی الازلین سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں ہیں. کیوں ذلیل ہونے والوں میں؟ کتب اللہ، اس لیے کہ اللہ نے طے کر دیا ہے. اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ لکھ دیا ہے. کیا لکھا اللہ نے؟ لَأَغْلِبَنَّ، بہر صورت میں غالب آؤں گا. کون غالب آئے گا؟ اللہ. وَرُسُلِي، اور میرے پیغمبر. تو اللہ اور اس کے رسول کے پیغمبروں کے بارے میں اللہ نے کیا طے کر دیا؟ طے شدہ بات ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، اللہ نے لکھی ہوئی بات ہے. کیا؟ لَأَغْلِبَنَّ، کہ لازماً میں غالب آؤں گا، وَرُسُلِي، اور میرے رسول. تو اب جو ان کے مد مقابل ہے، اللہ اور اس کے رسول لازماً غالب آئیں گے، تو مد مقابل وہ پھر غالب ہو سکتا ہے؟ مد مقابل پھر لازماً کیا ہوگا؟ ذلیل ہوگا اور رسوا ہوگا. کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، لَأَغْلِبَنَّ، کہ لازماً بہر صورت میں غالب آؤں گا، وَرُسُلِي، اور میرے رسول. ان اللہ، جو اللہ نے لکھا ہے وہ کیا ہے؟ لازماً ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے اللہ کیا ہے؟ قوت والا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قوی، کیا ہے؟ قوت والا ہے. عزیز، کیا ہے؟ غالب ہے. اللہ غالب بھی ہے، قوت والا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. منافقوں کا دعویٰ تھا ہم کون ہیں؟ مومن ہیں. ہم کون ہیں؟ مومن ہیں. اللہ کہتا ہے مومن انج دے نہیں ہوندے. مومن جویں دے تسی ایویں دے مومن نہیں ہوندے. تہاڈیاں حرکتاں مومنہ. اچھا کیویں دے ہوندے نے مومن؟ اب آگے اللہ نے آخری آیت میں سورۃ کی میں وہ بتایا کہ مومن کیسے ہوتے. لا تجد قوما، نہیں پائے گا تو ایسے لوگوں کو، یؤمنون باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ایسے نہیں ہوتے. کیسے؟ یوادون، کہ وہ دوستی رکھتے ہوں، من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا. اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دوستی رکھنے والا نہیں ہوتا. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو پھر تمہاری یہودیوں کے ساتھ اتنی گاڑی دوستی کیوں ہے؟ تمہاری کافروں کے ساتھ اتنی تعلق کیوں ہے؟ تمہارا ان کے ساتھ اتنا، تمہیں جب بھی تکلیف ہوتی ہے تم بھاگ کے جاتی ہو، وہ تمہیں اپنی آغوش محبت میں بٹھا لیتے ہیں، اور تمہاری ہر تکلیف پر وہ کہتے ہیں اپنے پتر نے کچھ نہ کہو. تو اتنی تمہاری ان کے ساتھ یاری کیوں ہے اگر تم مومن ہو؟ لا تجد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے، قومن، ایسی قوم کو، یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. کیا نہیں پائیں گے؟ یوادون، ود سے نکلا ہے، واد یوادو، ایک دوسرے سے محبت کرنا، با مفعول ہے. یوادون، کہ وہ دوستی رکھتے ہوں، محبت کرتے ہوں، من حاد اللہ، اس سے جس نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ کیوں نہ ہو. جو سچا مومن ہے، ماں باپ بھی اللہ اس کے رسول کی دشمنی کرے گا تو اس کے ساتھ بھی اس کی دوستی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. بدر میں آپ دیکھ لیں، ایک طرف والدین تھے، ماں تھی، باپ تھا، دوسری طرف مسلمان تھے. مسلمانوں نے ماں باپ کے مقابلے میں کیا کیا؟ کس کا انتخاب کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے. بدر میں وہ ابھی تک کافر تھے.
تو بدر کے بعد ایک وقت جب مسلمان ہو گئے نا اسلام قبول کرنے کے بعد، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ابا جی بدر میں بڑا عجیب مرحلہ پیش آیا، ایک طرف آپ تھے ایک طرف میں تھے، میرے پاس تلوار تھی، بار بار آپ میری تلوار کے نیچے آتے تھے، نشانے میں آتے تھے، اور میں آپ کو چھوڑ دیتا تھا کہ عبد الرحمن تھے ابا جی ہیں، ابا جی کہتے تو چھوڑ دیتا تھا نا چونکہ مسلمان نہیں تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا اور میرے نشانے میں آ جاتا تو اللہ کی قسم تیری گردن محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھتے ہوئے تن سے گزاری۔ اچھا پھر یہ ایک دو واقعات نہیں، بیسیوں واقعات ہیں۔ اور پھر بدر میں جو قیدی جب قابو آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا گیا، مسلمانوں کے آپس میں مشورہ کیا بھئی ان کا کیا فیصلہ کرنا۔ تو ابو بکر نے اگرچہ کچھ نرمی والا مشورہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ دیا؟ سارے تو اپنے تھے، کہ بھئی جتنے مہاجر تھے وہ جو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے وہ کوئی بیگانے تھے؟ مکے میں کون سے اتنے زیادہ خاندان بستے تھے؟ ایک ہی تو خاندان تھا، قریشی، ہاشمی، اور یہی چند ایک قبیلے تھے۔ سارے ہر قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ ادھر تھے، کوئی بھائی بھائی کے مقابلے میں آ رہا ہے، بیٹا بیٹے کے مقابلے میں آ رہا ہے، چچا بھتیجے کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور جناب بھتیجا چچے کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ یہی تو لوگ تھے مقابلہ کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ لیا گیا نا بدر کے جنگ کے بعد قیدیوں کے بارے میں کہ کیا کرنا ہے ان قیدیوں کا، تو عمر نے کہا اللہ کے نبی اپنے تو رشتہ دار ہیں سارے، تو جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیں اور اس کو آرڈر کریں وہ اپنی تلوار کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی گردن تن سے جدا کریں۔ یہ مشورہ دینا سوکھا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آسان ہے یہ مشورہ۔ کہا اللہ کے نبی اپنے اپنے میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، اس کے رشتہ دار اس کے حوالے، سب کو کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو ملیا میٹ کر دیں تاکہ کفر کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اور پھر جنگ میں ایسے ایک واقعات نہیں ہے، دو نہیں ہے، بیسیوں واقعات ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ صحابی جس نے کلمہ پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، رات کو گھر میں گئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا ماں ناراض ہوئی پڑی ہے اور جناب منہ بنا ہوا ہے اس کا اور ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے۔ سعد کا ماں سے تعلق ایسا تھا کہ لوگ سعد کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ ماں کے ساتھ اس کی اتنی محبت ہے، لیکن کلمہ پڑھا، رسول اللہ کا دین قبول کیا، گھر گئے، ماں ناراض ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا سنا تو بے دین ہو گیا۔ کہا نہیں اماں دین تو ملا آج ہے، آج سے پہلے تک بے دین تھا، دین تو اصل دین تو مجھے ملا آج ہے۔ کہا مجھے نہیں پتا، یا محمد رسول اللہ سے محبت کر لے یا ماں کے ساتھ محبت کر لے، دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اور سن آج کے بعد میں بائیکاٹ کرتی ہوں، کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، سوؤں گی نہیں، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، سر میں تیل نہیں لگاؤں گی، نہاؤں گی نہیں، ریت ڈال لی، جوئیں نکالنی نکال کر دیا اور جناب وہ سر میں ریت ڈال لی اور جناب عرب کے تپتے صحرا کی دھوپ میں بیٹھ گئی۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا، تڑپنے لگی، جب دیکھنا ماں کی حالت بہت نازک ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن گزر گئے، کہتے ہیں اماں میں نے فیصلہ کر لیا۔ کہا کیا فیصلہ کیا؟ اماں سن لے، تیری ایک جان ہے نا جس کی وجہ سے تجھے آزمائش میں ڈالے ہوئے، تیری سینکڑوں جانیں ہو میری نسلوں کے سامنے، تو بار بار مرے، مر مر کے اللہ تجھے زندگی دے، مر مر کے جیے، جی جی کے پھر مرے، اماں گوارا کر سکتا ہوں، محمد رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو مومن ہوتے وہ تو ایسے ہوتے۔ تم کہتے ہو مومن، کیسے مومن؟ 2 نمبر اور دھوکے باز اور فراڈی اور بے وفا۔ جو سچے مومن ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے، ولو کانوا آباءہم، ان کے سگے باپ کیوں نہ ہو، او ابناءہم، ان کے بیٹے اولادیں کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے بہن بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، ان کے خاندان کون پہ اور قبیلے کیوں نہ ہوں۔ جو دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے ساتھ مومن کی کوئی دوستی اور کوئی دلی محبت نہیں۔ فرمایا یہ اگر پیدا کر لو گے نا، یہ چیز پیدا کر لو تو پھر ایمان آئے گا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ لکھ دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان۔ اتنی بڑی قربانی کہ نبی کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، باپ ہے تب بھی نہیں لگانی، بیٹا ہے تب بھی نہیں لگانی، بیوی ہے تب بھی نہیں لگانی، اور جناب وہ والدین ہے تب بھی نہیں لگانی۔ کتنے سے آپ ہیں والدین کے ساتھ ان کی، آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کے، اور کتنے اپنی اولادوں کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا، اور کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔
اور میں یہ ہیں ایمان والے. اولئک یہ لوگ کتب اللہ نے لکھ دیا ہے فی قلوبہم الایمان ان کے دلوں میں ایمان. وَأَيَّدَهُمْ اور ان کو اس نے تائید کی ہے ان کو اس نے قوت دی ہے بِرُوحٍ مِّنْهُ اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اللہ ان کو روحانی طور پہ. اچھا بھئی جب ایمان آ جائے گا تو روحانی طور پہ بندہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اس کو پھر چھوٹی موٹی کسی کی فراڈ کی کوئی ڈر اور خوف باقی. ایمان ایسی چیز ہے کہ بندہ روحانی طور پہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر کسی کا خوف ڈر رہتا. منافق تو جناب پل پل مرتا ہے, پل پل گھبراتا ہے, ہر وقت پریشان ہوتا ہے, ادھر نہ کو آ جائے, ایسے نہ ہو جائے, ایسے پٹاخے کے ساتھ وہ ڈر جاتا ہے. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ چھوٹا سا دھماکہ اس میں جلے گا پیشاب نکل جاتا ہے. مومن جو ہوتا ہے ایمان والا اس کا دل پھر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ ان کی اپنی طرف سے روحانی طور پہ کیا کرتا ہے؟ تائید کرتا ہے, اللہ مضبوط کر دیتا ہے. اولئک یہی لوگ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان کو اور انہیں اس نے قوت بخشی ہے اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ. وَيُدْخِلُهُمْ اور وہ ان کو داخل کرے گا جنات ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ہاں جو سچے مومن ہے نا پھر رضی اللہ عنہم اللہ ان پہ کیا ہو گیا؟ ورضوا عنہ اور پھر اللہ نے ان کو اتنا نواز دیتا ہے. اہل ایمان کو اللہ دنیا آخرت دونوں میں نوازتا ہے, اتنا نواز دیتا ہے, اتنا دیتا ہے کہ ورضوا عنہ وہ اللہ پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ راضی. یہ اس نبی کریم کے زمانے میں یہ سچے مومن کون تھے؟ صحابہ. رسول اللہ کے زمانے کے بعد قیامت تک جو سچا مومن ہوگا یہ آیت تو سب کے لیے. تو رسول اللہ کے دور میں جب اتنی پھر کن کے لیے تھی؟ صحابہ کے لیے. بعد والے سارے اس میں شامل ہیں کہ جو ان خوبیوں کے ساتھ متصف ہے وہ اس میں شامل ہے, جن میں یہ خوبیاں نہیں ہیں وہ اس میں شامل ہے نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے. اولئک حزب اللہ یہ لوگ ہیں اللہ کا گروہ. پیچھے فرمایا اولئک حزب الشیطان یہ کس کا گروہ ہے؟ شیطان ان پہ غالب آ گیا اور یہ اس کا کیا بن گئے؟ گروپ بن گئے, اس کے گروہ میں شامل ہو گئے. اور یہاں فرمایا اولئک یہ خوبیاں اگر پیدا کر لو تو پھر کس کا گروہ بن جاؤ گے؟ اللہ. اولئک حزب اللہ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں. الا خبردار ہو جاؤ ان حزب اللہ بے شک اللہ کا گروہ هم المفلحون یہی کامیاب. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے لشکر کو شکست دلوا دے؟ اللہ غالب بھی ہے قوت والا بھی ہے, تو غالب اور قوت والا بھلا اس کا لشکر شکست کرتا ہو سکتا ہے؟ وقتی طور پہ کوئی ان کی نصیحت کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑا بہت نقصان یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن خسارہ ناکامی شکست اللہ کے گروہ کو کبھی ہو سکتی نہیں ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر نہیں پائے گا تو ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, یوادون کہ وہ دوستی رکھتے ہوں, من حاد اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں, او ابناءَهُمْ یا ان کے بیٹے ہوں, او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں, او عشیرتہم یا ان کے خاندان ہوں, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان کو. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ اور ان کو قوت بخشی ہے اس نے اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور وہ داخل کرے گا ان کو ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے باغات نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ان جنتوں میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. رضی اللہ عنہم اللہ ان پہ راضی ہو گیا. ورضوا عنہ اور یہ اس سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ یہ لوگ ہیں اللہ کا گروہ. الا خبردار ہو جاؤ سن لو ان حزب اللہ یقیناً اللہ کا گروہ هم المفلحون یہی کامیاب ہونے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.